ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے، جس کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں خیالات میں سے تمہاری عقل کا موضوع کی آس پر رک جانا بے وجہ تو نہیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ صبر کیے ہو نا، دیکھو اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب اللہ کا ساتھ پا لیا تو اس کے ساتھ سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس لیے اپنی دعاؤں کے کن ہونے تک تھوڑا صبر اور کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ انسان اگر صبر کرنا اور معاف کرنا سیکھ جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہر چیز ایک مخصوص عمل سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح تمہارے صبر کا پھل بھی پک کر تیار ہو رہا ہے، اور جب وہ مکمل پک جائے گا تب ہی وہ میٹھا اور لذیذ ترین ہو کر تمہیں نصیب کیا جائے گا۔ لہٰذا یقین اور دعائیں جاری رکھو۔ خدا تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور تم رونے کو کندھے ڈھونڈتے ہو۔ بس اس کے کن کا انتظار کرو اور مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اس کی دیری کا صلہ بہت خاص ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا برا وقت ضرور آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اس کا اس برے وقت سے نکل پانا ناممکن ہے اور وہ اپنی ساری امیدیں کھونے لگتا ہے۔ پر کچھ وقت کے بعد وہ برا وقت اس کی زندگی سے یوں نکل جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے دنیا میں ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے جس سے نکل پانا مشکل ہو۔ بس صبر اور ہمت سے کام لیتے رہیں۔ کیا تمہاری تکلیفیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم اللہ کی کبھی نہ ختم ہونے والی رحمت کو بھولنے لگے؟ یا تم یہ بھول گئے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی کسی ایسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا جسے وہ سہن نہ کر سکے؟ تو کیوں تم صبر نہیں کرتے اور اپنی پریشانیوں پر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگتے ہو؟ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے اس سے مانگا جائے۔ یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ اللہ کی یاد میں دھڑکنے والا دل سب سے بہترین دل ہے، اور جو دل بار بار ٹوٹ کر بھی اللہ کی یاد سے محروم نہیں ہوتا تو اللہ بھی اسے آخرت کی کامیابی سے محروم نہیں رکھے گا۔ میں نہیں چاہتا میری ہر دعا قبول ہو، بس مجھے میرا اللہ مل جائے، یہی دعا قبول ہونا ہی کافی ہے۔ کیونکہ جب اللہ اور تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا تو تمہیں کوئی دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ خود ہی تمہاری حسرتوں کو پورا کر دے گا۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ کبھی کبھی جو آپ چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے۔ زندگی ہمیشہ خوشیوں کی راہ پر تو نہیں چل سکتی۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کی عبادت میں اس کی آزمائش اور صبر بھی شامل ہے۔ ہم تو ایک معمولی انسان ہیں، اللہ نے تو اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے، پر ان آزمائش کے بعد جو زندگی اللہ انعام کے طور پر آپ کو عطا کرے گا، اس کی وجہ سے آپ اپنی مشکلوں کو ہی بھول جائیں گے۔ تو بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کا بھی اچھا وقت ضرور آنے والا ہوگا، انشاءاللہ۔